تو حضرت فرما رہے ہیں کہ آج چونکہ 14 اگست ہے اور پاکستان کی آزادی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اس لیے کچھ باتیں قیام پاکستان سے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا قیام بڑے بڑے اولیاء اللہ کی تمنا تھی، خاص کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تمنا تھی کہ ایک الگ اسلامی ریاست ہو جہاں مسلمان ہندوؤں اور کافروں کے تابع نہ ہو۔ یہ سب کتابوں میں چھپا ہوا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میری ریل ہندوستان میں، جب میری ریل ریاست رامپور سے گزرتی ہے اور اذان کی آواز سنائی دیتی ہے اور آزادی سے رہتے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ مسلمانوں کی یہ ریاست نام کی تھی، کام کی نہیں تھی، لیکن فرمایا کہ وہاں چند اسلامی شعار دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سلطنت قائم ہو جو ہندوؤں کے ساتھ مخلوط نہ ہو، کیونکہ مان لیجئے کہ اگر کہیں 9000 افراد کی آبادی ہے جس میں 6000 ہندو ہیں، 3000 مسلمان ہیں، تو جب مخلوط حکومت بنائیں گے اور اسمبلی میں کسی معاملے پر ووٹنگ ہوگی تو ہمیشہ مسلمان ذلیل اور مغلوب رہیں گے، کیونکہ 6000 ووٹ کافروں کو جائیں گے، 3000 مسلمانوں کو۔ حضرت فرما رہے ہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یا نہیں کہ ووٹنگ میں کافروں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ آگے آئے گا کہ جمہوریت باطل ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس کا۔ یہی ہمارے دوست مولانا جمیل کھڑے ہو جائیں، کتنے ووٹ ملیں گے ان کو؟ سوچو، ان کو تو ووٹ نہیں ملیں گے، کم ووٹ ملیں گے۔ اور جو نافرمان فلم، ان کو پتا ہے یہ آ کے ہی سیٹ پر ویڈیو سب بند کر دے گا، گانے وانے سب بند کر دے گا، تو ان کو ووٹ کتنے ملیں گے؟ اس سے سمجھ لیں کہ جمہوریت باطل ہے۔ مسلمان ہر معاملے میں ہندوؤں سے مغلوب رہیں گے اور دین کے کسی بھی حکم کا نفاذ نہیں ہو سکے گا، اور ان کے دین میں دن بدن زوال آتا جائے گا، یہاں تک کہ اگلی نسلوں میں اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ اب اسی سے جمہوریت کے نظام کی خرابی سمجھ لیجئے۔ یہ جمہوریت اور جو یورپ سے ہمیں ملا ہے، یہ جمہوریت اور الیکشن جو یورپ سے ہمیں ملا ہے، یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ اس میں کبھی بھی حق نہیں آ سکتا جب تک اہل حق کا غلبہ نہ ہو جائے۔ فرض کیجئے کہ کسی بستی میں 1000 شرابی کبابی بدکار رہتے ہیں اور 100 آدمی پکے نمازی اور ولی اللہ ہیں، تو جب الیکشن ہوگا تو بتائیے کون جیتے گا، کس کی بات قائم ہوگی؟ اصل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں کہ قرآن پاک کی دلیل سے جمہوریت کو باطل قرار دیا ہے قرآن پاک نے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان صحابہ سے خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے، پھر مشورے کے بعد جب آپ ایک جانب رائے پختہ کر لیں، خواہ ان کے مشورے کے موافق ہو یا مخالف ہو، سو خدا تعالیٰ پر اعتماد کر کے اس کام کو کر ڈالا کیجئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ یعنی آپ مشورہ تو لیں لیکن فیصلہ آپ ہی کا ہوگا، جمہوریت کا نہیں ہوگا، چاہے جمہوریت اس کے حق میں ہو یا مخالف ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جمہوریت باطل ہے، الیکشن باطل ہے، جبکہ صحیح ہوں ان کو حکومت ملنی چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ اگر کسی ملک میں غنڈے زیادہ ہیں، بے نمازی زیادہ ہے، تو بس غنڈے کو وزیر اعظم بنا دو۔ حدیث میں یہ جو سواد اعظم سے کیا مراد ہے؟ لوگ کہتے ہیں سواد اعظم نعوذ باللہ حدیث پاک میں جمہوریت ڈالنے کی فکر کرتے ہیں۔ فرمایا یہ جو حدیث پاک اتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم یعنی کثیر جماعت کی اتباع کرو، تو سواد اعظم سے کیا مراد ہے؟ کیا صرف لوگوں کی کثرت مراد ہے، چاہے کافروں کی کثرت ہو یا فاسق و فاجر لوگوں کی؟ نہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ بیاض اعظم کی اتباع کرو، یعنی اہل حق کی۔ سواد اعظم کی شرح حضرت مجدد نے کی کہ جدھر بیاض اعظم ہو، جدھر سب سے زیادہ نور ہو، یعنی جدھر حق ہو اس کی اتباع کرو، خواہ ایسے لوگ تعداد میں کم ہوں لیکن وہی سواد اعظم ہے۔ تو میں حضرت فرماتے ہیں کہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا تھی کہ ایک الگ خطہ مسلمانوں کو حاصل ہو جائے، اور حضرت نے دعا مانگی کہ اے خدا ایک ایسا خطہ عطا کر دے کہ جو خالص اسلام کی سلطنت ہو۔ اور فرمایا کہ اگرچہ کانگریس بھی انگریز سے آزادی کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کانگریس کی دونوں آنکھیں اندھی ہیں، وہاں نہ ایمان ہے نہ عمل مقبول۔ گاندھی کافر ہے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہیں۔ اگر اس وجہ سے کوئی کافر اکثریت میں ہے، کافروں کی حکومت ہو جائے، ان کا غلبہ ہو جائے، تو گاندھی کافر سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن نے یہ فرمایا۔ لہذا قانون اس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں،
وہ کیا قرآن اور مسلمان کی مانے گا؟ بلکہ اگر نادان شخص جا کر نہرو یا گاندھی سے کہتا کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا تو نعوذ باللہ گاندھی اور نہرو قرآن پاک کو برے جملے کہتے۔ اس کے برعکس آل انڈیا مسلم لیگ میں اگرچہ فاسق و فاجر مسلمان زیادہ ہیں، لیکن کلمہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس ایمان کی ایک آنکھ تو ہے، یہ کانے تو ہیں لیکن اندھے نہیں ہیں، ایک آنکھ والے ہیں، کم از کم قرآن پاک کو سن تو سکتے ہیں۔ آج پاکستان میں کتنا ہی فاسق حکمران ہو لیکن ہے تو مسلمان، قرآن پاک کو سن کر نعوذ باللہ قرآن کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ حکیم الامت کا جملہ یاد کرو کہ مسلم لیگ کانی ہے، ایک آنکھ سے اندھی ہے، اور کانگریس دونوں آنکھ سے اندھی ہے۔ فرمایا کہ مولانا شبیر عثمانی صاحب نے صاف کہہ دیا تھا آخر میں، محمد علی جناح نے جو فرمایا مسلم لیگ کا بانی تھا، جو کلمہ گو ہے اور سنی بھی ہے، آخر میں انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی سے محمد علی جناح نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں سنی ہوں اور سنیوں کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہوں۔ حکیم الامت کے بھتیجے مولانا شبیر احمد تھانوی سے رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے یہ خود بات بیان کی، حضرت والا سے خود مولانا شبیر احمد صاحب نے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ میں نے محمد علی جناح کو سنیوں کے مطابق نماز سکھائی اور انہیں نماز کی پابندی کی تاکید کی، اور وہ سنیوں کی طرح نماز پڑھتے تھے۔ جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو وصیت کی کہ میں سنی ہوں اور حنفی ہوں، میری نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے، کسی اور مسلک والے کو میری جنازہ مت پڑھانے دینا۔ آپ دیکھ لیجئے اس کی نماز ان کی کس نے پڑھائی؟ مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی۔ اگر وہ کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے تو اتنے بڑے اللہ والے مولانا شبیر احمد عثمانی کو نماز جنازہ پڑھانے کی ہرگز وصیت نہیں کرتے، اور ہمارے بزرگوں کی دعا تھی ان کے ساتھ۔ جناح صاحب امت کا درد رکھتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا شبیر احمد فرماتے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں رات 12 بجے محمد علی جناح کے پاس دہلی پہنچا، حضرت تھانوی کا جناح صاحب کے نام ایک ضروری خط تھا، یہ لے کے گئے تھے، اور وہ دینا تھا تو میں نے دیکھا کہ تہجد کے وقت محمد علی جناح سجدے میں پاکستان کے لیے رو رہے تھے۔ آپ بتاؤ یہ بات لوگوں کو اگر پتہ چل جائے تو لوگ نماز کی طرف راغب نہیں ہوں گے، لیکن ایسی بات چھپائی جاتی ہے۔ اور حضرت مجدد نے دیکھا، میں نے جناح کو خواب میں دیکھا کہ علماء کے لباس میں ہے، ان کو حقیر مت سمجھو، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کوئی بڑا کام لے لے، لہذا بڑے بڑے اللہ والے علماء نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔ ہمارا کسی مسلم لیگ کسی سیاسی جماعت سے واسطہ نہیں ہے، اب وہ ان پر کیا فرض ہے وہ اہل سیاست جانے۔ ہمارا پیغام ہے، پیغام محبت دور تک پہنچے، یہ میں اس وقت کی مسلم لیگ کی حضرت والا بات فرما رہے ہیں۔ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ہمارا کسی سے واسطہ نہیں ہے، ہمارا صرف یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ پاکستان کے قیام میں عظیم کردار ادا کیا علماء نے، چنانچہ جب پاکستان بنا تو مغربی پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ جس نے یہ کتاب پڑھی اس کے پیغامات آئے لائنوں کے ساتھ کہ ہمیں پاکستان سے محبت ہو گئی۔ آگے سنتے جائیں گے، مزہ بڑھتا جائے گا۔ حضرت جناح صاحب نے کہا کہ اگر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور آپ حضرات میرا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان نہ بنتا۔ پاکستان کی بنیاد میں علماء کا بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن آج علماء کو آہستہ آہستہ فراموش کیا جا رہا ہے۔ میرے سامنے الہ آباد آل انڈیا مسلم لیگ کا سب سے بڑا اجلاس ہوا، ہمارے حضرت والا اس وقت کم عمر تھی، حضرت والا فرما رہے ہیں کہ میں نے خود اس میں شرکت کی، جس میں قرارداد پاس ہوئی کہ مسلمان کو ایک الگ خطہ بنانا چاہیے۔ اس کے بعد اعظم گڑھ میں مسلم لیگ کا سب سے بڑا اجلاس ہوا، جس میں آج انڈیا مسلم لیگ کے تمام بڑے بڑے لیڈر اور علماء شامل تھے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت موہانی، نوابزادہ لیاقت علی خان، مسٹر جناح سب تھے، اور مسلمان تلوار لہرا رہے تھے اور نعرے مار رہے تھے۔ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم نے بھی نعرے لگائے، حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نعرے لگائے، تلواریں لہرا رہے تھے سب اور نعرے مار رہے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کر رہے گا ہندوستان۔ حضرت میر صاحب دامت برکات نے فرمایا میں بھی چھوٹا تھا اور سب ایسے ہاتھ ہلا کر کہہ رہے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کر رہے گا ہندوستان، اور چھوٹے چھوٹے بچے نعرے مار رہے تھے کہ ایک جلیبی تیل میں، ایک جلیبی تیل میں، سارے ہندو جیل میں۔
اور سب مبارک مبارک کے نعرے مار رہے تھے. ایک جلیبی تیل میں، سارے ہندو جیل میں. آج بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ ہندو کے ہم غلام بن جائیں، دوبارہ کافروں کے ہم غلام بن جائیں. آگے دیکھنا ان کے ایمان کا کیا حال ہے ایسے بولنے والوں کا. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، اجل خلیفہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا شیخ، سننا ذرا، پورے اعظم گڑھ کے مسلم لیگ کے سیکرٹری تھے. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے اور بہت زیادہ سرگرم تھے. حضرت کو ایک دن اور فکر تھی کہ پاکستان بن جائے، اور حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ رات بھر سجدے میں روتے تھے کہ یا اللہ کافروں کی غلامی سے آزاد پاکستان کی ایک اسلامی سلطنت بنا دے. اور دیکھیے اعظم گڑھ کے اسی اجلاس کے لیے، اب ذرا غور سے سننا، اسی اجلاس کے لیے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ تہجد پڑھ کر اعظم گڑھ سے گورکھپور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کو لینے گئے. ذرا غور کرنا، تہجد کی نماز پڑھ کے نکلے ان کی تقریر کرانے کے لیے. تہجد کے وقت کار روانہ ہوئی اور دوسرے دن عشاء کے وقت حضرت ان کو لے کر آئے اور اسی وضو سے عشاء نماز پڑھائی اور فرمایا کہ میں نے تہجد کی وضو سے عشاء کی نماز پڑھائی ہے اور سارا دن ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں پیا کیونکہ استنجا لگ جاتا اور کسی جگہ رکنا پڑ جاتا. حضرت چاہتے تھے کہ بس جلد مولانا کو لے کر واپس پہنچے. پاکستان بنانے میں ہمارے اکابر نے اس طرح سے قربانیاں دی ہیں. اس جلسے سے مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب جیسے بڑے بڑے عمائدین کی تقریریں ہوئی. حضرت فرماتے ہیں میں بھی اس میں موجود تھا. اتنا بڑا جلسہ تھا کہ شاید ہندوستان میں الہ آباد کے بعد اس کا دوسرا درجہ تھا. مولانا نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ اس زمانے میں دیندار لوگ کم ہیں، لہذا حکومت تو ان مسٹروں کے ہاتھ میں ہی رہے گی. ذرا غور سے سننا، لیکن اگر علماء کی رہنمائی میں رہے گی تو صحیح سلامت ساحل تک پہنچ جائیں گے. آگے تقریر سننا کیا فرما رہے ہیں. کاش کہ یہ حضرت فرماتے تھے کہ کاش یہ باتیں رسالوں میں اور اخباروں میں چھپ جائیں، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالی. جب سے یہ کتاب تقسیم ہوئی کتنے لوگوں کو پاکستان سے نفرت تھی، کتنے لوگوں کو پاکستان سے نفرت تھی اور وہ محبت میں بدل گئی. یہ ایک بات درمیان میں الگ سنا دیتا ہوں، پہلے ذہن میں بار بار رکھیے گا کہ بخاری شریف کی احادیث مبارکہ ہے خواب کے بارے میں. خواب حجت نہیں ہوتے، مبشرات ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا مفہوم عرض کرتا ہوں، نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا لیکن قیامت تک مبشرات آئیں گے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا مبشرات کیا؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے خواب کوئی خود اپنے لیے دیکھے یا کوئی ان کے لیے دیکھے. اور قرآن پاک کی آیت الگ ہے، لہم البشرا، جو زندگی میں یہ مبشرات ہیں. سنیے گا ذرا، عجیب و غریب بات ہے. ایک صاحب فرماتے ہیں کہ ہجرت کے لیے جس طرح بے شمار مہاجرین کی طرح ان پر بھی قیامت ٹوٹی. ہزاروں ہجرت میں شہید ہوئے، ہزاروں ہجرت میں شہید ہوئے، عزتیں لوٹی، کیا کیا ہوا، جائیدادیں برباد ہوئیں، کس طرح لٹ پٹ کر پہنچے، کس لیے پہنچے؟ حضرت فرماتے ہیں اللہ کے نام سے پہنچے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ یعنی کہ نہیں ہے کوئی معبود، غیر اللہ کی نفی کر دی. اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہجرت کی تھی، اللہ کے لیے ہجرت کی تھی، تو ہجرت اللہ کے لیے کی انہوں نے. لیکن یہ صاحب جو ہیں وہ بھی اس کا شکار ہوئے اور فوج میں تھے، فوجی افسر تھے بھارت پونا میں. اس کی وجہ سے وہ پاکستان کے سخت مخالف ہو گئے اور فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کو ختم کرنے کے سلسلے میں جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکا کر گزروں گا. جب پاکستان پہنچے تو انہوں نے ایک رات یہ خواب دیکھا. جناب جس کی قسمت اچھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں کہ ملٹری کا ماحول ہے. مجھ سے کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. یہ فوجی افسر بتاتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور دست بستہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس پاکستان بننے کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبدالحفیظ، یہ ملک میری دعا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنا ہے، اس کی بنیادیں نہایت مضبوط ہیں اور اس ملک کی کمان میں نے سلطان محمود غزنوی کو دے دی ہے.
یہ ملک قیامت تک قائم رہے گا اور اس کے مٹانے والے کتے کی موت مریں گے. اس کو مٹانے والے کتے کی موت مریں گے، اور یہ ان کا مقدر ہو چکا ہے، کتے کی موت مرنا، جو پاکستان کو توڑنے کی فکر کریں گے. اور تمہیں جو تکالیف ہوئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں مبارکبادی دے رہے ہیں کہ تمہیں جو تکالیف ہوئی ہیں اور تم جن مصائب سے دوچار ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا. آج بھی آپ وہ آگے مضمون آئے گا کہ زبان پر جھگڑا، قومیت، صوبائیت، لسانیت، عصبیت پہ جو لڑتے ہیں، قومیت، صوبائیت، لسانیت، عصبیت پر جو لڑتے ہیں، سارے دنیا کے علماء اور مفتی صاحبان فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا سوء خاتمے کا خطرہ ہے، یعنی کہ موت کے وقت کلمہ ہی نہیں دیا جائے گا ان کو. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واختلاف السنتکم والوانکم، زبان اور رنگ کا فرق ہماری پہچان ہے، زبان اور رنگ کا فرق ہماری پہچان ہے. اور اللہ کی پہچان اور نشانی پر جو لڑے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ سب وہ کھا گئے، یہ کھا گئے، وہ کھا گئے، ہمارا اتنا خسارہ ہو گیا. ارے تمہارا نعم البدل جب اللہ دے رہے ہیں تو اللہ سے بڑھ کر نعمت البدل کیا چاہیے تمہیں؟ کسی زبان والے سب کو بول دینا کہ یہ سب زبان والے ایسے ہیں، اس زبان میں کوئی اللہ والا نہیں ہے، سب کے لیے بول دیا. اپنی فکر کرنا ہے. حضور ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور راستے میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ملے. فرمایا من القوم، کس قوم سے ہو، کون سی تمہاری قوم ہے؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم بنی کلب کے ہیں، قریش کے ہیں، بنی نذیر، کچھ نہیں. سب نے ایک جواب دیا نحن المسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. زبان اور رنگ کا فرق اللہ کی پہچان ہے، لڑنے کے لیے نہیں ہے. بابا کی نشانی پر بھائیوں میں محبت ہوتی ہے، لڑتے نہیں ہیں. ربا کی یہ نشانی ہے زبان کا فرق، اور اس پر لڑائی کر رہے ہیں، اور تعصب اور قومیت اور لسانیت اور عصبیت مسلمان بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو مر کر جواب نہیں دینا ہم لوگوں کو. فرمایا بہت نمازوں کے بعد، بزرگوں سے جڑنے کے بعد، بہت برسوں کے بعد دماغ سے یہ خناس نکلتا ہے اور اپنے بھائی کو اپنا بھائی سمجھتا ہے. ہم سب بھائی ہیں. کوئی کہے کیسے بھائی ہیں؟ آپ سوچ لو، ہمارے بابا دادا لیتے لیتے جاؤ، کہاں پہنچیں گے آخر؟ حضرت آدم علیہ السلام پر تو بھائی ہوئے نا سب. تو ہم سے بھی کوئی پوچھے تم کون ہو تو ہم کیا جواب دیں گے؟ نحن المسلمون. من القوم، من القوم، ہم سب مسلمان ہیں. آپس میں محبت بڑھ جائے گی. فرمایا جو پاکستان کو توڑنے کی فکر کرے گا کتے کی موت مرے گا. یہ تو بخاری شریف کی احادیث مبارکہ ہم سے لے سکتے ہیں آپ. یہ آگے اور بھی واقعات ہیں. اب سنیے ذرا، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیندار لوگ کم ہیں، اس لیے حکومت تو ان مسٹروں کے ہی ہاتھ میں آئے گی، لیکن اگر علماء کی رہنمائی میں رہے گی تو یہی صحیح سلامت ساحل تک پہنچ جائیں گے، اور اگر انہوں نے علماء کو نظر انداز کیا تو ساحل تک نہیں پہنچ سکیں گے. حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کو دین کی سمجھ ہے، قرآن پاک حدیث پاک کا علم ہے، ان کو نہیں پوچھا جاتا. جمعے کی چھٹی ختم کر دی. تو دیکھو آپ، یہی جو ایسا کرتے ہیں وہ اسلامی نافذ، وہ خیر آگے آئے گا آگے. اب سنیے ذرا کیا زبردست ایک مصرع پڑھا تقریر میں. حضرت فرماتے ہیں عجیب و غریب مصرع ہے. مسٹر اور ملا میں کیا فرق ہے کہ ہمیں کشتی نہیں ملتی، انہیں ساحل نہیں ملتا. اب آگے سنیے آپ کیا فرمایا. یعنی ان کے پاس مادی وسائل اور اسباب ہیں اور ملا بیچارہ مسکین ہے. ہمارے پاس کشتی نہیں لیکن راستہ معلوم ہے. دین کی روشنی میں ذرا غور کرنا جملہ یہ کہ ہمارے پاس کشتی نہیں لیکن راستہ معلوم ہے. ان حکومت والوں کے پاس کشتی ہے لیکن راستہ معلوم نہیں ہے. ہمیں سیٹ نہیں چاہیے، ہمیں منسٹریاں نہیں چاہیے، ہمیں وزارت عظمیٰ نہیں چاہیے. اللہ والے کے سامنے اگر ساری دنیا کی بادشاہت لا کر رکھ دو، ٹھوکر سے اڑا دیں گے. کیونکہ بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا ان کے دل میں. تمہاری بادشاہت کو کیا کریں گے؟ تمہارے پریزیڈنٹ شپ، پرائم منسٹر شپ کو کیا کریں گے؟ 5 سال کے بعد چھٹی اور ہر وقت اپوزیشن کا ڈر. اللہ والوں کے دل میں ساری دنیا کو جو بھیک دیتا ہے بادشاہت اور پریزیڈنٹ کی، وہ اللہ ان کے دل میں ہے. لیکن نصیحت کیا فرما رہے ہیں؟ کہ فرما رہے ہیں ہمیں آپ کی منسٹریاں نہیں چاہیے. کاش یہ لوگ کشتی میں ہم کو بٹھا لیں اور چلانے کے لیے ہمیں دے دے تو ان کی کشتی پار لگ جائے گی. سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کشتی چلانا آتی ہے، ان کو چلانا نہیں آتا. انبن چنڈ مار رہے ہیں،
سود کو فروغ دے رہے ہیں، شراب کو، زنا کو، جوا کو، ناچ کو، گانے کو. چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں اسکول میں ناچ سیکھ رہی ہیں، گانا سیکھ رہی ہیں، فائرنگ کو اور ان چیزوں کو فروغ دے رہے ہیں. ایمان کو فروغ نہیں دے رہے کیونکہ ان کو منزل کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کا سود پر لینا، IMF سے لون لینا اور رشوت اور سود اور لوٹ اور مار. اور پاکستان نے ہم کو کیا دیا؟ ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ کنڈے کی لائٹیں، ملاوٹ، قتل، غارت، لوٹ، مار، دھوکہ، وراثت نہ دینا باپ کے انتقال کے بعد. ہم نے کیا اپنے ملک کو دیا جو بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے کیا دیا؟ فرمایا خیر اسی جلسے کی رات. مزہ دیکھو بڑھتا جا رہا ہے نہیں بھائی مزہ بڑھتا جا رہا ہے ماشاء اللہ. اذان کے وقت میں اذان دے دینا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اذان کے وقت میں بیان پورا کر سکتا ہے آدمی، منع نہیں. خیر اسی حضرت فرماتے ہیں خیر اسی جلسے کی رات میں مجھے خواب میں بشارت بھی ہو گئی کہ پاکستان بن جائے گا. اللہ والوں کے اس غلام اختر نے خواب میں دیکھا کہ میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ پر سورہ انفال نازل ہو رہی ہے اور حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بے چینی سے کروٹیں لے رہے ہیں. میں نے پوچھا خواب میں کہ حضرت آپ بے چین کیوں ہیں؟ کیا آپ کے اوپر سورہ انفال کا نزول ہو رہا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں حافظ تو تھا نہیں، حافظ تو ہوں نہیں، اور عمر بھی میری 18 سال تھی. میں نے اس وقت تک سورہ انفال کی تفسیر بھی نہیں پڑھی تھی، میں سورہ انفال کے مضامین کو جانتا بھی نہیں تھا. تو جب نیند سے بیدار ہوا حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب سنا کر پوچھا کہ آپ کیوں اتنے بے چین تھے اور سورہ انفال کے نزول کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورہ انفال میں فتوحات اور مال غنیمت کا تذکرہ ہے. اب انشاءاللہ پاکستان بن جائے گا، اب انشاءاللہ پاکستان بن جائے گا. جب حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے 1959 یا 60 میں پاکستان آئے واہگہ بارڈر سے، تو آتے ہی سجدے میں گر گئے اور زاروں قطار رونے لگے اور فرمایا کہ ہندوستان میں مجھے کفر کا اندھیرا نظر آ رہا ہے اور پاکستان میں ایمان کا نور نظر آ رہا ہے. اور جب بیانات کے لیے واپس کچھ 1-2 برس کے بعد انڈیا گئے تو کسی نے کہا وہاں رہیں گے؟ فرمایا میں ہندوستان کے اندر وہاں کافر ہیں، میں ہندوستان کی طرف پیشاب کرنے کو اپنی توہین سمجھتا ہوں. اور 1963 میں جب فالج گرا اور 1965 کی جنگ کی آوازیں لگ رہی تھی، پتہ نہیں تھا کہ 65 میں جنگ ہوگی، لیکن 1963 میں جنگ کی آوازیں لگ رہی تھی. میجر تور کو بلوایا، حضرت سے بیعت تھے. فرمایا میجر تور اگر جنگ لگ جائے مجھے واہگہ بارڈر پر لے جانا، میں چارپائی پر لے جا رہوں گا، توپ خانہ میرے حوالے کرنا، میں توپ کے 2 گولے داغوں گا، ایک گولا آ کر مجھے لگے گا، میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، میں شہید ہو کر جا کر اللہ سے ملوں گا. اور آگے کسی کے دل میں ابھی سے ہی سوال آ رہا ہوگا کہ اسلامی نظام تو ہے ہی نہیں تو اسلامی حکومت کیسے ہے؟ اس کا جواب بڑے مجدد کا سنیے گا، وہ بھی آنے والا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پاکستان کے جتنے حکمران اور وزیر اعظم ہوئے سب فاسق اور فاجر ہوئے، مولویوں کو حکومت نہیں دی، لہذا ان شرابیوں سے اچھے تو ہمارے ہندوستان کے ہندو لوگ ہیں. تو اس کا جواب سن لو. بیت اللہ کے اندر ایک کانگریسی شخص نے بہت غور سے، یہ کتابیں مفت ملے گی، یہ جس کو تقسیم کرنا ہو ہم سے الگ لے لیں کتابیں. 25,000 پرچے آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی تقسیم کرنا ہے ہم سے لے لیں. سنیے ذرا، بیت اللہ میں ایک کانگریسی نے کہا کہ شرابیوں سے تو اچھے ہندوستان کے ہندو ہیں. حضرت شیخ الحدیث جامع اشرفیہ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی، وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چچا کے بیٹے نے کہا کہ آج کے مسلمان فاسق اور نافرمان وزیروں اور صدروں سے تو ہمارے ہندوستان، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہندوستان کے کافر صدر اور وزیر اچھے. تو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کعبے میں قرآن پاک کی آیت سے اس کو جواب دیا، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. مومن بندہ، سنیے ذرا، مومن بندہ چاہے کتنا بھی گناہ گار ہو مشرک اور کافر سے افضل ہے اور بہتر ہے. اور وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تم کو وہ مشرک اور کافر اچھا لگتا ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ فرماتے ہوئے اس اعتراض کرنے والے کے سینے پر انگلی رکھ لی کہ تم کو اگر یہ کافر اچھے لگتے ہیں. اس میں اشارہ تھا کہ تم کو کافر اچھا لگتا ہے تو تمہارا یہ عمل قرآن پاک کے خلاف ہے. اور فرمایا کہ تم کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں لاتے ہو. مسلمان کتنا ہی شرابی، کبابی، گناہ گار اور بدکار ہو، کوئی بھی گناہ نہ چھوڑے، لیکن جب اس کے دل میں کلمہ ہے وہ کروڑوں کافروں سے افضل ہے.
ایک مسلمان کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور ساری دنیا کے یہودیوں اور کافروں اور ہندو اور عیسائیوں اور دہریوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو اور یہ ایک مسلمان سب سے بھاری ہو جائے گا، کیونکہ سینے میں کلمہ موجود ہے۔ فرمایا کہ ساری دنیا کے کافروں کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں گناہ گار مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو رکھ دو، مسلمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور یہ جنت میں جائے گا، چاہے گناہوں کی تھوڑی سی سزا پا جائے لیکن کافروں کو دائمی سزا ہے، یہ اللہ کے دشمن ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، مسلمان کے لیے دائمی سزا نہیں، اللہ تعالیٰ آخر میں اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں۔ مثالوں کے بادشاہ تھے میرے شیخ، فرماتے ہیں اور مومن پر اللہ کی کیا رحمت ہے، اس سے ایک واقعہ سنیے کہ ایک شخص نے حالت نیند میں کروٹ لی، اس کے منہ سے اللہ نکل گیا، نہ نمازی تھا نہ روزے دار، بس اسی پر اللہ نے اس کو بخش دیا کہ تم نے غفلت میں سوتے ہوئے کروٹ جو بدلی اور جو تمہارے منہ سے اللہ نکل گیا میں نے وہی قبول کر لیا۔ وہ مالک ہے، شہنشاہ ہے، جس کی ادا چاہے پسند کر لے، جو نکتہ چاہے پسند کر لے اور اس پر مغفرت کر دے۔ فرمایا کہ ایک بشیر اونٹ والا تھا، بشیر اونٹ والا لیاری کا رہنے والا تھا، جب ایوب خان کے دور میں نکسن یا کینیڈی آیا تھا تو صدر سے وہ گزرا، اس وقت اتنی زیادہ وہ نہ ہو تو یہ بشیر جو اونٹ والا تھا اونٹ گاڑی پر کھڑا ہو گیا اور نکسن یا کینیڈی کو دیکھنے کے لیے، تو اچک اچک کر دیکھ رہا تھا، تو کینیڈی کو وہ ایسا پسند آیا کہ ایوب خان سے کہا کہ یہ میرا آج سے مہمان ہے، اس کو فوراً امریکہ بھجواؤ۔ ساری مشینری، پاسپورٹ، فوٹو، کپڑے، بشیر کے اونٹ والے کے کپڑے اور اس کے شوز اور ویزا اور پاسپورٹ، جب پاکستان سے پرواز گئی سب نے سکون کا سانس لیا۔ ایک کافر کی نظر پڑ گئی تو ایک اس کے بشیر کا اللہ تعالیٰ نے کام بنا، کافر سے کیا ہوتا ہے، لیکن بس اس کو تو اللہ تعالیٰ کو کوئی عطا پسند آ جائے مسلمان کی پھر کیا ہوگا، اس لیے فرمایا۔ پھر آگے بہت عجیب و غریب کو اس کی تفسیر ہے معاف کرنے کی، اب آ جائیں، یہ جلدی اس کو میں چاہتا تھا پہلے پڑھ لوں لیکن سنیں، اب ایک اشکال کا جواب دے کر تو میں بتا رہا تھا، حضرت فرماتے ہیں کبھی کسی کافر کی تعریف مت کرو کہ پاکستان کا مسلمان سے تو ہندوستان اور لندن کے کافر اچھے ہیں، ایسے شخص کا خاتمہ کفر پر ہونے کا اندیشہ ہے، سمجھ لو اس کو۔ اب اشکال کا جواب دے کر تقریر ختم کرتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں سڑک پر ایک رسی ڈال دو تو وہ بھی چوری ہو جاتی ہے، اور لندن میں کیا ایمانداری ہے، واہ واہ واہ، ارے واہ، فٹ پاتھ پر اخبار رکھے ہوتے ہیں اور کوئی آدمی نگراں نہیں ہوتا، جو اخبار اٹھاتا ہے اس کے پیسے وہیں رکھ لیتا ہے، اور یہاں اگر کوئی اخبار رکھ دے تو لوٹ مار مچ جائے گی۔ میں کہتا ہوں سنیے، جو ہاتھی کا پخانہ کھاتا ہے، یہ میرے پیارے شیخ ہیں کہ جو ہاتھی کا پخانہ کھاتا ہے وہ مرغی کا بیٹ اس کا پیٹ بھرے گا۔ وہ کفار چھوٹی چھوٹی چوریوں کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، کیونکہ جو بڑے چور ہوتے ہیں وہ 2-4 روپے کی چوری نہیں کرتے، وہ ڈاکہ مارتے ہیں اور کروڑوں پاؤنڈ کا ڈاکہ مارتے ہیں۔ ایک مرتبہ امریکہ میں تھوڑی دیر کے لیے بجلی فیل ہو گئی تو لاکھوں زنا ہو گئے، لاکھوں ڈاکے پڑ گئے۔ یا پاکستان سے جوان جوہری سونے کی دکان کرنے والا امریکہ گیا، وہاں سونے کے زیورات لے کر جا رہا تھا کسی کو دکھانے کے لیے، راستے میں ڈاکوؤں نے گولی مار دی، زیورات لے کر چلے گئے۔ حضرت فرماتے میں خود مرحوم کے یہاں تعزیت کے لیے گیا تھا۔ تو یہ کفار ہاتھی کا گھو کھانے والے ہیں، یہ اخبار کو کیا کھائیں گے؟ پورے دنیا میں جو مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، جو عورتوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، جو بچے بےچارے افواج اور شہید ہو رہے ہیں، اور پورے مسلمان میں پورے دنیا میں اسلام کی مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ کیونکہ ان کی عادت ہے خون بہانے کی اور برباد کرنے کی۔ کیا غزہ فلسطین میں کتنے مسلمانوں کا خون بہہ چکا ہے اب تک، ان کا کام ہی یہی ہے۔ اسی طرح اور ملک دیکھ لیجئے، عراق دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، کشمیر دیکھ لیں، لیبیا دیکھ لیں، کتنے ملک ہیں آپ دیکھ لیں، اب خون بہا رہا ہے۔ ایک شخص نے امریکہ سے خط لکھا کہ یہاں چلو یہ تو ابھی وقت نہیں اس کا، لوگوں کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے، اب خاص سوال جو بہت سے لوگوں کے دل میں آتا ہے کہ پاکستان بنے ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا لیکن اسلامی قانون نافذ نہیں ہوا، معلوم نہیں کہ یہ اسلامی مملکت ہے یا نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ اسلامی نظام تو ہے نہیں تو ہمارا ملک اسلامی مملکت ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی طرف سے یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کی 1 انچ بھی زمین کی حفاظت میں اگر جان چلی گئی تو اس پر شہادت ملے گی یا نہیں۔ مجھے ان دونوں باتوں کا جواب دینا ہے۔ میں ایسا جواب دوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ساری دنیا کے علماء کو ماننا پڑے گا۔ مولانا شبیر علی مرحوم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صغیر بھتیجے خانقاہ تھانہ بھون کے محتمم نے مجھ سے فرمایا کہ بڑے ابا یعنی کہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض نادان اہل علم
اہل علم بھی سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں مسلمان حکمران ہو، مسلمان فرما روا ہو، لیکن وہاں اسلامی قانون نافذ نہ ہو تو وہ اسلامی مملکت نہیں، اور نعوذ باللہ اس ملک کو کافروں کو دے دو، یعنی کہ اگر کافر اس پر قبضہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ اسلامی سلطنت نہیں۔ اس کا جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سن لو اسلامی مملکت کی تعریف کیا ہے، کاش حضرت کے بیان فرمودہ اس شرعی تعریف کو اخبارات میں بھی شائع کیا جائے، کتابوں میں بھی شائع کیا جائے، اور اب تو اور بڑھ گیا کہ یہ جو پرچہ ہے کاش اس کو نیٹ کے ذریعے اس کی فوٹو اسٹیٹ، اس کا اوریجنل ہم سے جتنا چاہیے، اور نیٹ کے ذریعے جو جائز طریقے سے استعمال کرنے والے ہیں، سب کو استعمال کرنے کا نہیں کہتا، اس کو بھیجیں۔ فرماتے ہیں کہ اسلامی سلطنت کی تعریف یہ ہے کہ جس ملک کا حکمران مسلمان ہو وہ اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار ہو، وہ ملک کے اسلامی قانون کے مطابق اسلامی ملک اور اسلامی مملکت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جتنے آئے اب تک حکمران فاسق تھے، فاجر تھے، یا ابھی والے بھی ہیں، لیکن وہ اسلامی نافذ کر تو سکتے ہیں نا قانون، لیکن نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ چاہے وہ مسلمان فرما روا، مسلمان امیر المومنین یا سلطنت یا سلطان بڑی حکومتوں سے ڈر کر، یا اپنے ملک کی بغاوتوں سے ڈر کر، یا اپنی ایمانی کمزوری یا بشری کمزوری، بڑے پاورفل ملکوں کی مجبوریوں کی وجہ سے اسلامی قانون نافذ نہ کرتا ہو، لیکن اس کو اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت ہے، تو اسی قدرت کی بنا پر وہ مملکت اور سلطنت شریعت کی روح سے اسلامی سلطنت کہلائی جائے گی۔ وہ اسلام نافذ کر سکتا ہے، لیکن بڑے پاور اور میری حکومت نہ چلی جائے اور بغاوت نہ ہو جائے اور اسلامی قانون نافذ نہیں کرتا تو لیکن وہ اسلامی مملکت ہے۔ اگر یہ بات نہیں تو پھر بتاؤ پورے دنیا میں اسلامی ملک کون سا ہے؟ یہ میرے مرشد ثانی حضرت میر صاحب دامت برکات نے کل سوال قائم کیا، اگر دماغ میں یہ بات نہ بیٹھے تو پھر پورے دنیا میں اسلامی ملک ہے کون سا؟ پھر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ سب جہاں اسلامی مسلمان سربراہ ہے وہ اسلامی ملک ہے۔ اس پاکستان میں آج تک جتنے حکمران آئے سب کو قدرت حاصل تھی کہ وہ اسلامی قانون نافذ کر دیں، لہذا پاکستان اسلامی مملکت ہے، اس لیے اگر اس کی 1 انچ زمین کی حفاظت کے لیے بھی کوئی جان دے گا وہ شہید کہلایا جائے گا۔ لہذا پاکستان کی حفاظت ہم سب پر فرض ہے۔ اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے نقصان جو خوش ہو، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایمان اور دین کس درجے میں ہے، اور اگر پاکستان کا کوئی ٹکڑا الگ ہو جائے اور کوئی اس پر خوشی منائے تو اس شخص کے دین میں بھی شک ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ خدا ایسے نالائقوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ بھائی یہ فکر ہونا کہ اسلامی قانون نافذ ہو جائے بہت مبارک ہے، ایسا ہو جائے تو سبحان اللہ ہم سجدہ شکر بجا لائیں گے، لیکن ایک اسلامی ریاست ہونے کے باوجود پاکستان کی غیبت کرنا، اس کی اہانت کرنا، اس کے ٹوٹنے پر خوشی منانا اور پاکستان کے لیے تمنا کرنا کہ نعوذ باللہ ہندو لے جائیں، سخت جرم ہے۔ جب اسلامی سلطنت کی 1 انچ زمین کی حفاظت پر جان دینا، خون بہانا شہادت ہے، تو یہ ظالم جو پاکستان کے ٹوٹنے پر خوش ہو خدا کے ہاں کتنا بڑا مجرم ہے۔ لہذا اگر ایسے حالات آئیں تو توبہ کرو کہ اے اللہ ہم ہندوؤں کی غلامی سے پناہ چاہتے ہیں۔ بنگلہ دیش بن جانے کے بعد جب میں ڈھاکہ گیا، حضرت فرماتے ہیں تو میں مسجد میں یہ روایت پیش کر رہا ہوں کہ وہاں کے ایک عالم مولانا عبد المجید صاحب محدث لال باغ نے کہا کہ ہم پوری زندگی میں اتنا نہیں روئے جتنا مشرقی پاکستان کے الگ ہونے پر رہے۔ کیا مشرقی پاکستان الگ ہو گیا لیکن ہندو پھر بھی اپنے مقصد میں نامراد رہے۔ آخر وہاں کے حکمران مسلمان ہی تو ہیں۔ ہندو سمجھتے تھے کہ بس اب سب بنگلہ دیشی ہمارے غلام بن جائیں گے، لیکن آج بھی بنگلہ دیش میں ایمانی طاقت ہے اور ہندوؤں سے ان کو بغض اور نفرت ہے۔ واقعی پاکستان کے بارے میں لوگوں کے پاس بہت کم معلومات ہیں۔ جب میں نے بعض لوگوں کو اسلامی سلطنت کی تعریف بتائی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں میں پاکستان سے متعلق اتنے شکوک پیدا ہو گئے تھے کہ ہم سوچتے تھے کہ یہاں رہنے سے کیا فائدہ، پاکستان بننے سے کیا فائدہ ہوا، اور جب قانونی اسلامی نہیں ہے تو پھر بیکار ہم لوگ یہاں آئے۔ آج انہوں نے کہا کہ ہماری اصلاح ہو گئی، ہم بیکار نہیں آئے، اسلامی سلطنت میں ہماری حیات اور اسلامی سلطنت میں ہی ہماری موت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہاں کی موت کو
کفرستان کے مقابلے میں کروڑا درجہ عزیز رکھتے ہیں؟ کیا حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہاں سب فاسق فاجر حکمران ہیں؟ پھر بھی کیوں فرمایا کہ میں ہندوستان کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں؟ میں نے خود حضرت سے یہ جملہ سنا ہے، اور میرے درمیان حضرت کا کوئی اور راوی نہیں۔ جب حضرت بمبئی گئے تو فرمایا کہ کراچی کی رونق اور نور، اور کہاں یہ بمبئی دیکھو ہر طرف سیاہ سیاہ کالا کالا نظر آتا ہے، جیسے بڑ بھوجے کی دکان چنا بھونا جاتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ پاکستان کی اس بے دینی سے تو اچھا ہے کہ ہندو یہاں کر قبضہ کر لیں، یعنی کہ اے نالائکو ہم ہندوؤں کے غلام بن جائیں۔ اور یہ بات کہنے والے صاحب دیندار اور عبادت گزار بنے ہوئے ہیں، اشراق اور اوابین پڑھتے ہیں۔ کیا کہیں، بس خدا نہ کرے ایسا دن کبھی آئے کہ ہم ہندوؤں کے غلام ہو جائیں۔ یا جیسے بھی ہیں آزاد ہیں، ہماری ایک عزت ہے، ہم ممبر پر وزیر اعظم کو کہہ تو سکتے ہیں کہ اسلامی قانون نافذ کرو، خط تو لکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے علماء علل اعلان کہتے ہیں، روزانہ اخبار میں بیان آ رہا ہے کہ اسلامی نفاذ نافذ کرو۔ ذرا ہندوستان میں ایک دن بیان تو دے کر دیکھیں کہ اسلامی قانون نافذ کرو۔ ہماری اکثریت ہے، ہم مسلمان اتنے زیادہ ہیں، ہمارے لیے الگ قانون بناؤ کہہ کے تو دیکھیں، پھر دیکھنا کہ انڈیا کی گورنمنٹ کیسے گرفتار کرتی ہے۔ تو جب میں نے اسلامی مملکت کی وضاحت کی تو سننے والوں نے کہا کہ آج ہمارا یہ شک دور ہو گیا، ورنہ ہم پاکستان کو اسلامی سلطنت نہیں سمجھتے تھے، ہم یہاں آنے پر پچھتا رہے تھے کہ اب معلوم ہو گیا کہ پاکستان اسلامی سلطنت ہے، کیونکہ شریعت کے روح سے مسلمان حکمران کو اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت ہونے چاہیے، اور قدرت موجود ہے، لیکن اپنی نالائکی، ایمانی کمزوری، بشری کمزوری اور بڑی حکومتوں کے ڈر سے اسلام کا قانون نافذ نہیں کرتے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اختر کو ان باتوں کا علم ہے، ورنہ اگر آج اختر کو بزرگوں کی صحبت نہ ملی ہوتی تو یہ باتیں ہم کہاں سے پاتے؟ ہم اسلامی سلطنت کی تاریخ میرے اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان سے ایک راوی ہے، وہ بھی عالم تقوی والا، یعنی مولانا شبیر علی تھانوی صاحب جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بھتیجے بھی تھے، اللہ ان باتوں کو چھپوا دیے۔ اور فرمایا کہ کوئی اعتراض کرتا ہے کہ فلاں آدمی نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، ایک بزرگ نے۔ حضرت مولانا حسین مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مسجد بنتی ہے تو یہ اعتراض آپس میں اختلاف ہوتا ہے کہ مسجد یہاں نہ بنے یہاں بنے، اس علاقے میں نہ بنے وہاں بنے، لیکن جب مسجد بن گئی تو مسجد کے 1 انچ زمین کی حفاظت کے لیے جان دینا شہادت ہے۔ اسی طرح ملک سے پہلے کوئی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ملک بن گیا تو ہم اس ملک کے 1 انچ سے محبت کرتے ہیں، اور 1 انچ کے لیے اگر موقع پڑا تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بھائی تیار ہیں نہیں تیار ہیں؟ ماشاءاللہ سب تیار ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ شہادت کی موت سے بڑھ کر کیا ہے بھائی؟ تو فرمایا کہ اس آزادی کے بعد ہندوؤں نے مسلمانوں کو پکڑنا شروع کیا اور علماء کو گرفتار کیا، ہزاروں علماء کو شہید کیا، اور جنہوں نے ہندوؤں کا ساتھ دیا تھا ان کو بھی شہید کر دیا۔ وہ چلاتے رہ گئے تھے ہم نے تو آپ کا ساتھ دیا تھا، کہ ہمیں اب مسلمان کبھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کو ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ میں نے اپنے آنکھوں سے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے بغل گیر ہوتے ہوئے اور معانقہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ سب فتنوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ فرمایا کہ جب پاکستان ٹوٹا، یعنی مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، تو بعض نادانوں نے خوشیاں منائیں، یہ لوگ اپنے اکابر کے طریقے پر نہیں ہیں۔ اسلامی سلطنت جس کے 1 انچ زمین کی حفاظت پر جان دینا شہادت ہو، اس کے ٹوٹنے پر خوشیاں منانا کون سا دین ہے؟ کیا کہیں، بس ایسے مولویوں کو خدا ہدایت دے۔ جونپور میں ایک ملا تھا، جب گاندھی مارا گیا تو اس ظالم نے جمعے کے دن جونپور کی شاہی مسجد میں اعلان کیا کہ یہ گاندھی شہید ہوا۔ بتائیے کیا کوئی کافر بھی شہید ہو سکتا ہے؟ کیا کافر کو شہادت کا درجہ مل جاتا ہے؟ اس ظالم کو میں نے بھی دیکھا تھا، ایک جگہ وہ موجود تھا تو میرے شیخ نے اشارہ کر کے دکھایا کہ یہ وہی ظالم ہے جس نے ایسی غلط بات کی تھی۔ اس کے بعد تو ایسا حضرت والا نے فرمایا کہ اس کو اگلی بار بھی انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا۔ میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی دفعہ ہندوستان سے پاکستان داخل ہوئے ہجرت کر کے، تو لاہور کے بارڈر پر لوگوں نے بتایا کہ وہ انڈیا کا جھنڈا ہے، یہ پاکستان کا جھنڈا ہے، اب یہاں سے پاکستان کی زمین شروع ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ پاکستان کے زمین و آسمان مجھے کچھ اور ہی معلوم ہو رہے ہیں، اور فرمایا کہ پاکستان کی زمین و آسمان میں مجھے کلمہ کا نور معلوم ہو رہا ہے۔
اس کے بعد چند مسلمان پاکستانی سپاہیوں نے بڑی بڑی داڑھی والوں کو دیکھ کر جو حضرت کے ساتھ تھے سب سے کہا السلام علیکم، تو اسلامی شعار دیکھ کر حضرت خوش ہو گئے، اور کچھ عرصے کے بعد جب بمبئی پہنچے تو فرمایا مجھے یہاں پر کفر کا اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ فرمایا اگرچہ پاکستان ہے اور یہاں عمل نہیں ہو رہا تو نہ پاکستان نظر آ رہا ہے، یعنی کہ دینی شعار نہیں ہے، لیکن کیسا بھی ہو لیکن یہاں کے اسلامی حکمران اسلام نافذ تو کر سکتے ہیں، چاہے کتنے بھی غیر شرعی کام کرتے ہوں، لیکن ہم آپس میں اپنے بھائیوں سے کے ساتھ رہیں گے، شکایت ایک دوسرے کی کر لیں گے، لیکن کافروں کے مقابلے میں ہم لوگ اپنا سینہ سپر ہوں گے اور اپنی جان دینے کو خوشخبری سمجھیں گے۔ اور وہ بھی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دوبارہ پھر انشاءاللہ تعالی اب فرما رہے ہیں کہ نعمت کا شکر کیا ہے۔ اب بس اذان ہونے والی ہے، وہ اذان دے کے اپنا کام کریں گے، ہم اپنا کام کریں گے۔ تو اس میں حضرت نے فرمایا کہ اصلی شکر کیا ہے، پاکستان کا صحیح شکر کیا ہے۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ اے صحابہ وہ وقت یاد کرو جب تم بدر کے میدان میں ضعیف تھے، ہم نے تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، یہی اصلی شکر گزار بندے ہیں۔ تو پاکستان کا شکر یہ نہیں ہے کہ فائرنگیں کی جائیں، بم مارے جائیں اور جناب کلاشنکوف کے برسٹ مارے جائیں، آتش بازیاں کی جائیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جائے، دوسروں کی بد دعا لی جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ اصلی شکر یہ کہ ہم گناہ نہ کریں۔ اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت والا نے بھی ہجرت فرمائی تھی، فرمایا پاکستان کا اصلی شکریہ، پاکستان کی طرف اصلی ہجرت اور جشن آزادی کی خوشی کے اظہار کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ گناہ چھوڑیں، تقوی اختیار کریں، اپنے گھروں سے ٹی وی کیبل اور یہ سب نکالیں اور گناہ چھوڑ دیں۔ فرمایا حدیث پاک مشکات میں ہے کتاب الایمان میں کہ مہاجر کے کیا معنی ہیں۔ حدیث پاک المہاجر من حجر الخطایا والذنوب، اصلی مہاجر وہ ہے جو خطائیں اور گناہ چھوڑ دے۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آ گئے اور ٹیلی ویژن اور VCR میں مست ہیں کیونکہ پیسہ آ گیا، اب کیا پوچھنا۔ غیر شرعی تقریبات ہو رہی ہیں، لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، ناچ رہی ہیں۔ ہجرت کے اصلی معنی یہ گناہ چھوڑنا، وطن چھوڑنا بھی، ہم نے بھی ہجرت کی یہاں، اور فرمایا لیکن سب سے زیادہ اہم یہ گناہ چھوڑ دے۔ اور یہی پاکستان کی نعمت کا صحیح شکر ہے، کیونکہ وطن چھوڑنا تو آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ اب سب دعا کرو کہ یا اللہ پاکستان کا صحیح شکر ہم کو عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ہجرت کی حقیقت ہم سب کو نصیب کر دے، ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والی زندگی عطا فرما دے، متقین کی زندگی دے دے، اللہ والی حیات دے دے، کسی ایک گناہ کے بھی ہم قریب نہ جائیں، اور گناہ ہو جائے تو رو رو کے اللہ کو منا لیں، کیونکہ خدا اگر آپ ہم سے ناراض ہو جائیں تو ناراض ہونا آپ کا حق ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا ہم فرماتے ہیں کہ آپ کو منانا ہم پر فرض ہے، ہم آپ کو راضی کر لیں، اس لیے ہمارے سب گناہوں کی معافی عطا فرما دیں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اصل گناہ چھوڑنا ہے، اور گناہ نہیں چھوڑ رہے ہم تو شکر ادا کرنا کہاں ہوا۔ اور جو لوگ خواب دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خواب میں ان کو پڑھا رہے ہیں، اب اس میں خوابوں کی کیا بات ہے؟ خواب جو ہے وہ مبشرات ہیں۔ اب میں اپنی جگہ پر بھائی آپ اذان دیں، اب سنیے آپ، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد علی جناح کی ظاہری غیر شرعی شخصیت اور اسلام کے نام پر ایک خطے کا اصول قدرے کھٹکتا تھا کہ ان کی تو داڑھی تو ہے نہیں۔ اس دوران جب وہ اجمیر شریف گئے وہ بزرگ، تو وہاں ایک دن ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت میں نے رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کا شرف حاصل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میز پر ایک فائل رکھی ہے، چند لمحے کے بعد ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائل دے کر فرمایا یہ پاکستان کی فائل ہے۔ ذرا غور سے سنتے رہنا۔ وہ شخص جب اپنا یہ خواب سنا چکا تو تھوڑی دیر بعد اس دن کا اخبار آ گیا۔ تصویر حرام ہے، گناہ ہے، تصویر دیکھنا بھی منع ہے، لیکن یہاں وہ شرعی آپ کو مسئلہ نہیں بتایا جا رہا۔ اخبار کے صفحے اول پر ایک شخص کی تصویر دیکھ کر اس حضرت نے بابو جی سے کہا یہی وہ شخص ہے جسے رات میں نے خواب میں دیکھا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کی فائل دیتے ہوئے میں نے دیکھا، اور وہ تصویر محمد علی جناح کی تھی، اس کو معلوم ہی نہیں تھا اور خواب میں یہ دیکھا۔
جس کا وضو نہ ہو 2-3 منٹ کے بعد وضو کر لے. آخری بات بتا کر ختم کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض کریں کوئی عربی ہے, اس کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عربی میں بات فرمائیں گے نا. ہم جس زبان کے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب میں آئیں گے تو وہی زبان میں بیان فرمائیں گے نا, وہی بات فرمائیں گے اسی زبان مبارک میں. تو محمد علی جناح سے کسی نے کہا کہ آپ جو ہے لندن چھوڑ کر آ گئے اور کیا وجہ؟ تو محمد علی جناح گہری سوچ میں آ گئے اور کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر اقبال نے بلایا, خان لیاقت علی خان نے مجھے بلایا. بے شک ان دونوں حضرات کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہے, لیکن اصل بات ہے وہ جب تک میں زندہ ہوں کسی کو بتانا نہیں, ورنہ لوگ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. جب میں نے یقین دلایا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا آپ کے زندگی تک, تو محمد علی جناح نے بتایا کہ ایک رات میں لندن میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی, میں پھر سو گیا. دوسرا جھٹکا تیز تھا, بس میں اٹھا, دروازہ کھول کر باہر کا جائزہ لیا اور یہ اطمینان کر کے کہ سب ٹھیک ہے آ کر سو گیا. تیسرے جھٹکے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میں اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا. میرا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا. اور ان کے انتقال کے بعد یہ خبر ہے, ان کے حیات میں نہیں خبر, ورنہ لوگ الٹی باتیں کرتے. اور یہ یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, لیکن امت اتنی زبان بولتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہوگا. تو کمرہ خوشبو سے مہک اٹھا اور میں نے محسوس کیا کہ میرے کمرے میں کوئی موجود ہے. میں نے کہا ہو آر یو, میں نے کہا کہ ہو آر یو. آواز آئی, آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. I have come to ordain you to leave for India and guide Muslims there in their freedom movement. I am with you. Finally you will emerge successful inshallah ta'ala. پھر میں نے جواب دیا تھینک یو مائی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر مفتی صاحب نے دلیل دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی حلیے میں بھی اور کسی زبان میں بھی بات فرما سکتے ہیں. اور فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں بہت خواب کم دیکھتا ہوں, لیکن جب دیکھتا ہوں اکثر صحیح ہوتے ہیں. میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے اور کچھ حضرات کرسیوں پر بیٹھے ہیں, یہ علماء صلحاء کا گروہ ہے. میں نے دیکھا کہ مسٹر جناح بھی ایک عبا پہنے ہوئے اس گروہ میں کرسی پر بیٹھے ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ مسٹر جناح اس گروہ میں کس طرح شامل ہوئے. تو فوراً ایک بزرگ نے جواب دیا کہ مسٹر جناح آج کل مسلمانوں اور اسلام کے لیے بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں, اس لیے انہیں یہ اعزاز دیا گیا. اور اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بینٹن تھے یا ماؤنٹ بینٹن تھے کیا بینٹ وغیرہ تھے, اس کا انٹرویو ہے اس کے اندر, جو آخری انہوں نے دیا, اس نے انٹرویو دیا تھا اور اس نے تسلیم کیا تھا. اب یہ آخری بات بتا کر ختم کرتا ہوں, ذرا غور سے سنتے رہنا. سید ظفر علی احمد نے قیام پاکستان کے چند دن بعد خواب میں دیکھا کہ ایک معصوم بچہ جس کا نام پاکستان ہے, نہایت سفید لباس زیب تن کیے ایک مرد بزرگ کے حضور کھڑا ہے. معلوم ہوا کہ یہ مرد بزرگ خواجہ خضر علیہ السلام ہے اور ان سے کچھ نصائح فرما رہے ہیں. پاس میں بھی کھڑا ہوں مگر مجھے آواز نہیں سنائی دیتی, البتہ دونوں کے لب ہلتے نظر آئے. پھر خواجہ خضر نے مجھے تاکید کی کہ جدھر بھی پاکستان جائے تم اس کے ساتھ رہنا. یہ کہہ کر وہ نظر سے اوجھل ہو گئے. میں نے نظر اٹھا کر دیکھا ہم ایک گھنے خوفناک جنگل میں کھڑے ہیں. ارد گرد سرد پر پھل پہاڑ ہیں, چٹانیں اور گہرے کھڈے ہیں, کوئی پگڈنڈی نظر نہیں آتی. وہ معصوم بچہ جو پاکستان ہے چل پڑا تو سامنے خود بخود رستہ بننے لگا. ایسا معلوم ہوا کہ دری کی طرح خود بخود سڑک کھلتی جا رہی ہے. پھر میں نے دیکھا پاکستان گاڑی کی تیزی سے آگے جا رہا ہے اور پہاڑ, کھڈ اور گھنا جنگل اس تیزی سے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. بہت مسافت طے کرنے کے بعد ہم ایک وسیع میدان میں ہوئے. سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر نظر آیا جو سبز کی بجائے لال رنگ کا تھا, شاید اس لیے کہ ان دنوں بھارت میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا. پھر میں نے دیکھا روضہ اطہر اور ہمارے درمیان ایک عظیم دریا بہ رہا ہے جس میں زبردست سیلاب ہے اور دریا کی موجیں چھوٹی چھوٹی پہاڑی کی طرح اٹھتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں. وہاں معلوم ہوا کہ ہماری منزل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہمیں وہاں حاضری دینی ہے, یعنی کہ میں نے اور پاکستان نے. میں نے پاکستان سے اس چھوٹے معصوم بچے سے کہا کہ میں تیراک نہیں کہ دریا میں اترا تو ڈوب جاؤں گا. پاکستان نے کہا میں تو ہر قیمت پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا.
پھر پاکستان نے وضو کیا اور دریا میں چھلانگ لگا دی. بلند موجیں کبھی اسے اوپر اٹھاتی کبھی نیچے پٹک دیتی، مگر وہ ایک اچھے تیراک کی طرح ہاتھ پاؤں مارتا ہوا روز اطہر کی جانب تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ یہاں سے اوجل ہو گیا. میں واپس مڑا تو اولیاء اللہ کا ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ایک نظر آیا. ان میں سے ایک بزرگ نے میرا نام لے کر پکارا اور کہا کیا ہم تمہیں ایک خوشخبری سنائیں؟ میں نے کہا ضرور. تو انہوں نے کہا تمہارا ساتھی وہ بچہ یعنی کہ پاکستان خیر و عافیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گیا. وہ کچھ مایوس تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پر دست شفقت پھیرا تو پاکستان کی ساری مایوسی دور ہو گئی اور وہ خوش و خرم ہو گیا. یہ سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ الحمدللہ میرا ساتھی خیریت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. کاش میں بھی اس کے ساتھ رہتا. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھائی ان کو بچوں کو بٹھا دو، آپ وہیں بیٹھے رہیں، وہیں بیٹھے جاؤ، بلال وہیں بیٹھ جاؤ، آپ لوگ بھی یہیں بیٹھ جائیں. حضور صلی اللہ میں وہیں پر انتظار کر رہا تھا کہ کاش میں بھی وہاں ہوتا. آگے بڑھا تو ایک گاؤں نظر آیا جس کی کشادہ گلیوں میں سے باہر نکلا تو سامنے ایک بہت سبزہ زار تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اجلے سفید لباس میں کھڑے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں دستے مبارک میں سورج جگمگ کر رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج والا دستے مبارک بلند کیا ہوا تھا اور سامنے وہ معصوم بچہ یعنی کہ پاکستان ہاتھ باندھے کھڑا تھا. میں بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس مقدس منظر سے لطف اندوز ہونے لگا. میں نے اپنا یہ خواب ایک بزرگ کو سنایا تو انہوں نے فرمایا میں نے پاکستان کے متعلق استخارہ کیا تو مجھے نظر آیا کہ وقت آنے کے بعد پاکستان کی حدود بہت وسیع ہو جائیں گی اور سب سے زیادہ طاقتور ملک ہو جائے گا اور یہاں پاکستان میں انشاءاللہ تعالی خلافت راشدہ کی طرز پر عدل و انصاف سے بھرپور حکومت انشاءاللہ جلد قائم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ملک کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد نبی اے اللہ مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ حرم شریف بیت المقدس عالم اسلام کی حفاظت فرما. مساجد مدارس خانقاہیں بزرگان دین علماء کرام اللہ والے مشائخ دینی خدام تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما. اے اللہ مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی تبلیغی مراکز کی اللہ والوں کی علماء کی حفاظت فرما. اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان کے چپے چپے کی انچ انچ کی حفاظت فرما. اے اللہ کافروں کو منافقوں کو دہشت گردوں کو لٹیروں کو بلوائیوں کو اغوا برائے تاوان ملک توڑنے کی سازشیں کرنے والوں کو مدارس اور دینی خدام کو ختم کرنے والوں کو سب کو ہدایت عطا فرما. ہدایت مقدر نہیں تو تباہ و برباد فرما. ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما. ان پہ اپنے عذاب کا کتا مسلط فرما. اس وقت بھی جو پاکستان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور پاکستان میں انتشار پھیلا رہے ہیں اور اے اللہ ظلم کر رہے ہیں اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما. ہدایت مقدر نہیں تو انہیں تباہ و برباد فرما. اے اللہ عالم اسلام اور پاکستان کو اللہ والی قیادت نصیب فرما. ہم سب کو شریعت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ تعالی نکاح ہوگا نماز کے فوراً بعد. ہمارے دوست جتنے آس پاس قریب جو ہوتے ہیں وہ صرف سنت پڑھ لیں اور وطر پڑھ لیں، نفل نہ پڑھیں تاکہ نکاح والوں کو آگے آنے میں تکلیف نہ ہو. پمفلیٹ جو زیادہ تعداد میں چاہیے غرفہ سے لے سکتے ہیں. کتابیں اسلامی مملکت کی قدر و قیمت چاہیے تو وہ بھی وہاں سے لے سکتے ہیں.